مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے دو رحمۃ اللہ علیہ، ہم باادب لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم باادب لوگ ہیں۔ نبی کا نام ہے تو درود پڑھنا واجب ہے، صحابہ کرام کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ کہنا ضروری ہے، اور اس طرح کسی بزرگ کا نام ہے تو رحمہ اللہ تعالیٰ کہنا، یہ باادب لوگ کہتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں جو باتیں کروں گا اپنی ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک اچھا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ آپ مجھ سے مانگیں تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی سے کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کچھ نہیں مانگوں گا، ایک چیز مانگوں گا، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی وہ محبت کا حصہ عطا فرما دے جو محبت کا حصہ تو نے صحابہ کی جماعت کو عطا فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنے نبی کی محبت کا وہ حصہ عطا فرما دے جو تو نے صحابہ کی جماعت کو عطا فرمایا تھا۔ بس صرف یہی اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اور صحابہ کرام کی محبت کیوں مانگی ہے؟ میں نے عنوان باندھا تھا، نبی کی ذات پر کسی اور کو ترجیح دینا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور صحابہ نے نبی کی ذات کو کسی حال میں بھی پیچھے نہیں چھوڑا، جیسا مقام آیا، جیسی جگہ آئی، انہوں نے قدم قدم لمحہ لمحہ انہوں نے اپنے نبی کی ذات کو اہمیت دی ہے، کسی اور کو نبی پر اہمیت نہیں دی۔ بطور مثال کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی زبان محروم تو نہیں رہنی چاہیے، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے والد مسلمان ہو، والد کافر ہو، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کے باپ نے میرے نبی کی گستاخی کی تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو تھپڑ رسید کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اتنے زور سے مارا کہ اس کا باپ گر گیا۔ باپ کو کون مارتا ہے؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے بتایا، صدیق نبی کا غلام ہے، جب وہ میرے پیغمبر کی گستاخی کرے گا تو صدیق اکبر نبی کی ذات پر اپنے باپ کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا والد کافروں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں آیا۔ مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں ان کے والد آئے۔ یہ صحابی کہتا ہے میں بچنے کی کوشش کرتا رہا، باپ پھر بھی میرے در پہ تھا، بالآخر میں نے اپنے والد کو نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیا۔ نبی کی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دی، جو نبی کی گستاخی کرے وہ کوئی بھی ہو تو نبی کی ذات پر کسی کو ترجیح دینا ایمان خطرے میں ہے۔ اسی انداز میں یہ مزاج صحابہ کا نہیں تھا، یہ مزاج صحابیات کے بھی نہیں تھا۔ ایک مفسر نے لکھا ایک نبینا صحابی تھا۔ کیا تھا؟ نبینا صحابی تھا۔ اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اب جو بندہ نبینا ہو اس کے بچے بھی ہوں، وہ کتنا محتاج ہوتا ہے، آنکھوں والے نہیں بتا سکتے، جن کے نہیں ہیں ان سے قدر پوچھو۔ یہ صحابی رسول نے اپنے بیوی کو قتل کر دیا، کیوں؟ کہ نبی کی گستاخی کی۔ تو نبی کی گستاخی ہو، باپ اپنی جگہ، نبی کی ذات پر صحابہ کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے، میں اس پر دلیلیں دے رہا۔
اور صحابیات میں بھی یہی مقام تھا۔ غزوہ احد کے اندر ایک انصاری صحابی عورت اپنے پردے میں نکلتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ فضا پھیلی کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ عورتیں رو رہی تھی، مدینہ سے آوازیں آ رہی تھی، عورتیں رو رہی تھی۔ یہ صحابی عورت گھر سے نکلتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ عورت گھر سے نکلتی ہے، پردے کی حالت میں گھر سے نکلتی ہے، حیات تب بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ یہ صحابی عورت چلتی ہے، راستے میں دیکھتی ہے ایک لاش پڑی ہے جو شہید کی ہے۔ یہ عورت سوال کرتی ہے، ایک روایت کرنے والا کہتا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا یہ سب سے پہلے کس پر گزری ہے، یہ بتا سکتا ہوں جیسے شہید پر یہ عورت گزرتی ہے، پوچھتی ہے یہ کون ہے، وہ کہتا ہے تیرا باپ ہے، یہ کہتا ہے اس کو چھوڑو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ آگے چلتی ہے، ایک لاش پڑی ہے وہ شہید ہو چکا ہے، پوچھتی ہے کون ہے، وہ کہتا ہے تیرا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے اس کو چھوڑو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ عورت آگے چلتی ہے، ایک لاش پڑی ہے شہید کی ہے، پوچھتی ہے کون ہے، جواب ملتا ہے تیرا خامد ہے، یہ کہتے اس کو چھوڑو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ عورت آگے چلتی ہے، شہید کی لاش پڑی ہے، عورت پوچھتی ہے یہ کون ہے، جواب ملتا ہے تیرا سگا بھائی ہے۔ عورت جواب میں کہتی ہے اس کو چھوڑو میرے نبی کا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ عورت پوچھتی ہے، آگے چلتی ہے، عورت پوچھتی ہے، آگے چلتی چلتی میرے نبی کے دامن تک پہنچتی ہے۔ فاخذت بناحیتی ثوبہ، پیغمبر کے کپڑوں کو پکڑ کر کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ سلامت ہیں، اگر آپ صحیح ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، مجھے اپنے گھر کے افراد کے مرنے والوں پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ یہ عورت کہتی ہے، یہ عورت کا مقام ہے، مستند روایت موجود ہے، یہ صحابی عورت انصاری پردے میں جاتی ہے۔ کتنا عظیم رشتہ ہے باپ کا، کتنا عظیم رشتہ ہے خامن کا، کتنا عظیم رشتہ ہے کس کا، بیٹے کا، کتنا عظیم رشتہ ہے بھائی کا، جس کے گھر میں یہ لوگ جب مرتے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ عورت ذات کمزور ہو کر یہ پھر بھی ان کو چھوڑ کر نبی تک پہنچتی ہے۔ تو صحابیات نے بھی نبی کی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دی۔ دوسرے نمبر پر، اور لوگ کہتے ہیں یار صحابی کون بن سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں آئے تو نبوت کا دروازہ بند، جب میرے نبی دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ یقیناً قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن غلامان صحابہ بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ غلامان صحابہ۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ غلام کون ہوتا ہے؟ اپنی مرضی پہ نہیں، وہ اپنے آقا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ جب آپ صحابہ کے غلام بنیں گے، اور صحابہ کے غلامی میں آپ کو، صحابہ تو نبی کی زندگی کا عملی نمونہ ہے، تو آپ صحابہ کی زندگی اگر نہیں اپنائیں گے تو غلامان صحابہ کہلوانے سے بخشش مشکل ہے۔ غلام آقا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، وہ آقا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ غلامان صحابہ تو بن سکتے ہیں نا، صحابہ نہیں بن سکتے، غلامان صحابہ تو بن سکتے ہیں۔ اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، جیسے وہ کریں، جیسے کہ ویسے کریں، تبھی کامیابی ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ تو نبی کی ذات پر صحابہ نے کسی کو ترجیح نہیں دی، نہ صحابیات نے نہ صحابہ نے۔ یہ تمام واقعات سورت مجادلہ کی آیت میں، ایک آیت ہے جس کے تحت تمام مفسرین نے یہ واقعات نقل کیے۔ بعض کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، میں نے یوں نہیں سنا دیے۔ دوسرے نمبر پر، نبی کے اوصاف پر کسی کو ترجیح بھی نہیں دے